عزیزان گرامی، آج بڑی ضرورت ہے امت کو حیادار باپ اور حیادار ماں کی. پاک دامن مائیں اس امت کے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اور شرم و حیا والے اور اپنی عزت و عصمت اور اپنی جوانی کی حفاظت کرنے والے، حلال روزی کمانے والے نوجوان باپوں کی ضرورت ہے. اگر اس امت مسلمہ کے ڈوبتی ہوئی اگر اس کشتی کو بچانا چاہتے ہو تو امت کو حیادار مائیں پرووائڈ کرو. اپنی بیٹیوں کو حیا والی، نمازی، نیک اور دیندار بیٹیاں اپنی امت کی بناؤ، اور حضور کی امت کو آئندہ کی مائیں حیا والی مائیں پر آپ پیش کریں. آپ کو معلوم ہے لوگوں نے ان عورت اور مرد کے لیے جو سب سے بڑے معیارات تھے، اس کی زندگی کے سب سے بڑے مقاصد تھے، اس کو بڑے ہلکے کر کے بتلا دیا. اتنا بولا، اتنا کہا گیا کہ آپ بھی اس کو بڑے ہلکے بنا لیے. عورت کی زندگی کا مقصد آپ کو ہلکے الفاظ میں بتا دیا کہ بھئی تمہارا کامج کیا ہے؟ ہنڈی بھولنا، بچے پیدا کرنا. اب یہ عیب بن گیا. اب یہ ایسا دل کو لگا ہماری خواتین اور لڑکیوں کے کہ فطرت انسانی ہے، جب آپ کو کوئی چیز بولے تو فوراً آپ ریورس بیک ان کے بالکل بیک سوچے نہیں. آپ الفاظ یہ بتا رہے تھے، فوراً آپ نے کہا نہیں میں سب کر سکتی ہوں. کیا کر سکتی ہیں؟ میں باہر نکل سکتی ہوں، میں گاڑی چلا سکتی ہوں، میں جاب کر سکتی ہوں، بینک میں بھی جاب کر سکتی ہوں، میں ایئر ہوسٹس بن سکتی ہوں، میں ہوٹل میں بھی کام کر سکتی ہوں، ہوٹل مینجمنٹ بھی کر سکتی ہوں، انجینئرنگ بھی کر سکتی ہوں، باہر جا کے جاب کر، وہ تمام کام جو مرد کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتی ہوں. دنیا نے سپورٹ کیا کہ واہ کیا عورتیں ہیں. ایسے کوئی عورت نکل جاتی ہے آپ کی سوسائٹی کہیں باہر نکلتی ہے اور بڑا کام کرتی ہے تو دنیا نے اس کے لیے انعام رکھا. کہا کہ اوف کیا خاتون ہے، یہ پلین اڑایا ہے اس نے، لہذا اس کی گلپوشی کرو، تمغے دو، اپریشیٹ کرو، اس کو بہت سر پہ بٹھاؤ. اور ایک لڑکی نکلی باہر، دوسرا یہ کی، ٹھیک ہے اچھا کام ہے. وہ کام جو مرد بھی کر سکتے ہیں وہ عورت کرتی ہے، تو اس کو اس طریقے سے پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، اس کو عام کیا گیا. فطرت انسانی ہے. جب نئی لڑکیاں آئیں تو توجہ ان کی ادھر ہی چلے گئی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مردوں کی برابری کرنا. وہ جو کریں میں بھی کرنا، میں کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹنا. وہ 10,000 کما سکتے ہیں تو میں بھی 20,000 کمانا، وہ 50,000 کما سکتے ہیں تو میں بھی 60,000 کمائیں. زندگی اس کا نام نہیں ہے. زندگی کا ایک بہت بڑا پارٹ اس سوچ و فکر کی وجہ سے پیچھے ہو گیا. کیا تھی زندگی؟ زندگی کا اہم مقصد یہ ہے کہ تم اس دنیا سے جاتے جاتے تم سے بہترین کو تمہارا قائم مقام بنا کر کے جاؤ، تمہاری آئندہ جنریشن چھوڑ کر جاؤ، تمہارا جانشین چھوڑ کر جاؤ. اس زمین کے اوپر اللہ کی مخلوقات کو جیتا جاگتا ایک بہترین سوسائٹی چھوڑ کر جاؤ. مرد جو کام کرتا ہے، کماتا ہے، لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بہت بڑا کام ضرور ہے، لیکن عورت سے اللہ نے جو کام رکھا ہے، جو اس کی ذمہ داری رکھا ہے، مرد وہ کام نہیں کر سکتا. اس دنیا کی زندگی میں، دنیا میں پھلنا پھولنا، آبادیاں، یہ تمام کی تمام عورت کی مرہون منت ہے. کوئی بچے کو مرد نہیں پیدا کر سکتا، عورت ہی پیدا کر سکتی. اور وہ بچے کو پیدا کرنے کا جو اس کا کام ہے وہ اتنا بڑا اس کا ترے امتیاز تھا، اس کو عیب بتا کر کے بھیج دیا اور آپ اسی کو وہی سمجھنے لگے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی گھریلو خاتون بڑی سے بڑے سائنسدان کو پیدا کر دی ہے، بڑے مفتی، علامۃ الدہر، بڑے اولیاء اللہ، ائمہ، مجتہدین کو پیدا کر دی ہے، آج کے زمانے کے بڑے بڑے سائنسدان کو پیدا کر دی ہے. کبھی اس ماں کی تعظیم کی جاتے ہوئے یا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہوا یا اس کو گلپوشی کرتے ہوئے یا اس کو کوئی گولڈ میڈل دیتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ پلین اڑانے والی خاتون اس کی ماں کے ساتھ، ٹینس کھیلنے والی خاتون اس کی ماں کے ساتھ گلپوشیاں، ٹھیک ہے مجھے ان سے گفتگو نہیں کرنے والی ہے، لیکن کوئی عورت، کوئی لڑکی اپنے گھر کے اندر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنی آنے والی نسل کو پوری ذمہ داری کے ساتھ
24 घंटे काम कर कर उसे अच्छा खिलाए, अच्छी तरबियत करे, अच्छा बनाए, अच्छी तालीम दे और लोगों के लिए बेहतरीन बना करके बाहर भेजे, और जब बच्चा जवान होकर के कौम की खिदमत के काबिल बने तब तक ये कमजोर हो गई हो, तो क्या ये लोगों के अप्रिशिएट के लायक नहीं थी? इसको होम वाइफ या फिर चलते घरेलू औरत बोल करके आप इसको बाजू हटा दिए और बाहर निकलने वाली औरत का बड़ा मकाम रखे। याद रखें, ठीक है वो काम औरतें कर रही होंगी, मुझे उस पर कोई एतराज करना नहीं है, लेकिन औरत का असल काम यह है कि तुम्हारे घरों को आबाद रखना। हम जवान थे, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, मर जाएंगे। अगर औरत अपना कैरेक्टर अदा न करे तो घर वीरान, महल्ले वीरान, बस्तियां वीरान। औरत को यह नहीं बताया गया कि तुम्हें एक बेहतरीन नस्ल की मां बननी है, उसकी तैयारी करो। यह बतलाया गया इंजीनियरिंग करो, पता नहीं तुमको कल क्या हालात आएंगे, तुम अपने पैसे आप कमाने लगोगे। कल के दिन यह तैयारी नहीं की गई कि तुम आइंदा नस्लों की मां हो। जब उसको यह मालूम हो कि मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं एक 3-4 बच्चों की मां बनने वाली हूं, मेरे से अल्लाह ने इतना बड़ा काम लेने वाला है कि अल्लाह की मखलूकात की मैं मां बनने वाली हूं, और मेरे असरात उन बच्चों में जाएंगे। मैं जो हूं वो बच्चे वैसे बनेंगे। 9 महीने मेरे पेट में रह करके मेरी हड्डियों से, मेरे गोश्त से, मेरे खून से उसकी ग़िज़ा बनने वाली है। मेरी फिक्र उसकी फिक्र बनेगी, मेरी तबीयत उसकी तबीयत बनेगी। अगर ये फिक्र बच्चियों में निकाह से पहले अगर आप डाल दें तो मजाल है कि कोई बच्ची गलती की तरफ कदम उठाए, उसको अंदाजा भी नहीं है। आपने तो उसे बाहर के बना दिया है, उसके दिमाग को ओपन और खुले जहन का बता करके बच्चियों के जहन और फिक्र से उनके असल मकसद और जिंदगी का असल उनका काम को भुला दिया। इस बात को समझने की जरूरत है।